العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو احباب ذی وقار، میرے محترم حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ بڑی پر رونق زندگی اور زندگی کی رونقیں عطا فرمائے، اور دونوں جہان کی بھلائیوں کی دعا ہے میری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو ہم ہر ولاگ کے اندر الحمدللہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے یا جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے اور جس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے میں آج پھر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ولی کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سماعت فرمائیے اور اس پر غور کیجئے، پھر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا اور ہمارے جو سوچ ہے اس کے دائرے انشاءاللہ وسیع ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ ولی تھے۔ تو یہ وقت کے بادشاہ تھے، تو اپنے گھر کے اندر یعنی کہ اپنے محل کے اندر بڑی ریشم کی آغوش کے اندر آپ لیٹے ہوئے تھے، لیکن اس لیٹنے کے دوران اس ریشم کی آغوش میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور کافی عرصہ دراز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ کو رحم آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ میں اپنے اس بندے کی اصلاح کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ تو جا اور اس کے لیے جو ہے نا جا کے اس کو یہ سبق دے۔ تو وہاں جب وہ سوئے ہوئے تھے تو سوتے ہوئے ان کو محل کے اوپر آہٹ سنائی دیتی ہے، قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ قدموں کی آہٹ سنتے ہیں تو وہ خود ہی آواز دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ آواز بہت زیادہ قریب سے ان کے بالکل جو ان کی خوابگاہ تھی، جو ان کا بستر تھا، اس کے بالکل اوپر سے آ رہی تھی۔ تو آپ نے آواز دی کہ کون ہے چھت کے اوپر؟ تو وہ پہلے نا یہ بجلی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، اس طرح کے سسٹم تو تھے نہیں، تو ایک نا بالکنیاں سمجھ لیں یا ایک روشن دان جس کو کہتے ہیں، یا ایک ہوادار جو ہے نا وہ جگہ رکھی جاتی تھی، کھڑکیاں رکھی جاتی تھی، تو اس سے بڑی پیاری مطلب ہے کہ ہوا آتی تھی اور آواز بھی آسانی سے جو ہے نا وہ چھت پر پہنچ جاتی تھی۔ تو بات ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ کون ہے چھت کے اوپر؟ تو اب جو جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے نا، تو وہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ تھا اور آپ کی اصلاح کے لیے آیا تھا، تو وہ آگے سے جواب دینے لگے کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، او اللہ کے بندے، کبھی بادشاہ کے محل پہ بھی اس کو اونٹ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ تو آگے سے فرشتے نے یہ جواب دیا کہ اگر بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر میرا گم شدہ اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس ریشم کی آغوش میں سو کر خدا بھی نہیں ملتا۔ پھر آپ کو جو ہے نا کوئی اور جگہ اختیار کرنی چاہیے، یا اس ریشم کے بستر سے ذرا باہر نکلے، اس ریشم کے بستر سے باہر نکل کے تو کچھ عاجزی کریں، اس کے سامنے جھکیں، اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے سامنے عاجز کر کے دکھائیں اپنے اوپر، یعنی آپ کے جسم کے اوپر ایک پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ گفتگو ہوتی ہے جو بزرگان دین سے سننے کو مل جاتی ہے، یا میں کتابوں کے اندر مطالعہ کر لیتا ہوں، پھر میں اس کو نا اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، تو کوئی بندہ یہ اعتراض نہ لگائے کہ یہاں تو عبارت اس طرح تھی تو انہوں نے اس طرح بیان کر دی ہے، اس طرح عبارت تھی تو اس طرح بیان کر دی ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بات پہنچ جانی چاہیے۔ جیسے فرمایا نا بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو بھائی ہے تو مقصد سمجھنا نا کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ فرشتہ نصیحت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ کے نصیحت دے رہا ہے اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو کہ تو اپنے اندر عاجزی پیدا کر۔ اور پھر وہ ایک وقت آیا، انہوں نے وہ صبح اٹھے، ان کو فوراً ہی ان کا ذہن تبدیل ہو گیا اور فوری طور پہ ان کو سمجھ آ گئی کہ
اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ وہاں سے اٹھے، چھت کے اوپر گئے، یا جیسے بھی اپنے نوکروں کو بلایا، جب دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو وہ ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے ہدایت دی گئی ہے۔ تو آپ وہاں سے اٹھے، صبح وہ اس بادشاہی کو خیر آباد کہہ دیا۔ خیر آباد کہنے کے بعد پھر آپ کی سوانح حیات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک گدڑی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، اور ایک سوئی ہوتی تھی، ایک اس میں دھاگا ڈال کے اس گدڑی کو سیتے رہتے تھے، اور اکثر اوقات آپ کو دریا کے کنارے دیکھا جاتا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے۔ تو وہ اپنے جو ہے نا جی ماموں کو وہ بادشاہی دے کر گئے تھے، اپنے ماموں کو بادشاہی دے کر گئے تھے۔ تو اس وقت بڑا مطلب ایک فساد برپا ہوا پوری فیملی کے اندر، بڑا ایک جھگڑا کھڑا ہوا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بادشاہی چھوڑ کے یہ ایسی آپ نے فقیری اختیار کر لی ہے۔ بہرحال انہوں نے ہر چیز سے وہ کنارہ کش ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ تو وہ ایک مرتبہ وہ آپ کے ماموں جو تھے وہ گھوڑے پر سوار ہو کے وہاں سے گزر رہے تھے، اس وقت وہ وقت کے بادشاہ تھے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیٹھے دریا کے کنارے، اپنی گدڑی ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، اور کچھ تناول فرما رہے تھے، کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو پاس ہی قریب ایک کتا بیٹھا تھا، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے اور ایک لقمہ اس کتے کو دیتے۔ تو اب اس نے گھوڑا روکا، آپ کے ماموں نے گھوڑا روکا، اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک کتے کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، یار مجھے شرم ہی تو آ گئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ مل کر کھا رہا ہوں، کیونکہ یہ کتا انسانوں کے اندر رہتا ہے، اور اس کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ پر لکھ دی ہے۔ تو میں اس لیے اس کو ساتھ کھلا رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ تو نے خود تو پیٹ بھر کے کھایا، اور جو میری مخلوق ساتھ پھرتی تھی تو نے اپنے لیے بچا کے بھی رکھا، اپنے لیے اکٹھا کر کے بھی رکھا، اپنے لیے کھایا بھی، لیکن تو نے میری مخلوق کا خیال نہیں رکھا۔ یہی مجھے غیرت آئی، مجھے شرم آئی، میں نے یہ فقیری اختیار کی، اور اب میں ایک کتے کا بھی خیال رکھتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک فرمان ہے کہ اگر دریا کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا۔ بہرحال وہ کہاں فقیریاں، وہ کہاں بادشاہیاں، فی زمانہ تو نفسی نفسی کا عالم ہے۔ نفسا نفسی کے اس عالم کے اندر جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں نا قیامت کے روز بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ تو اگر آپ معاشرے کے اندر نظر ڈال کے دیکھیں، معاشرے کے اندر گھوم کر دیکھیں، نوجوان اولادیں ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، مطلب بیوی بچوں کے اندر اس قدر مشغول ہیں کہ جس ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، ان کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے لیے ٹائم نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اپنی مصروفیات کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ بہرحال احباب ذی وقار، جو بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے اس کو کسی قسم کی پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ وہ تو اس بادشاہی پہ اکڑ رہا ہے جو میں خیرات میں تجھے دے کر آیا تھا، اب تو دیکھ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا ہے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر ایک سوئی تھی، وہ سوئی آپ نے دریا کے اندر پھینک دی۔ تو جب دریا کے اندر پھینکی تو کچھ دیر کے بعد آپ فرمانے لگے کہ اے مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ تو ساری کی ساری مچھلیاں، مطلب اس میں مختلف روایات ہیں کہ وہ چاندی اور سونے کی سوئیاں لے کر باہر ظاہر ہوئیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی دو جو لوہے کی بنی ہوئی تھی، مجھے وہ سوئی چاہیے، مجھے سونے چاندی کی سوئیاں نہیں چاہیے۔ تو پھر مچھلیاں نیچے چلی گئیں، اور ایک مچھلی وہ ان کی جو واقعی انہی کی وہ سوئی تھی وہ لے کر آئی۔ آپ نے وہ سوئی وصول کی اور فرمایا یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیسی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، اور ہمیں بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھائی میرے، سب دوستیاں، سب رشتے ناتے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز جھوٹ ہے، صرف سچی یاری ہے، سچی دوستی ہے، سچا پیار ہے،
تو میرے رب کریم کا ہے۔ آ جاؤ اور اپنے پیارے رب کریم کے سامنے جھک جاؤ اور اس سے محبت کرو، جس کی محبت لامحدود ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نام تنہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے پھر صلے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرمائے، ہم سب کی بھی خیر فرمائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم۔